نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي القلب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد. درود پر دنیا میں ہر انسان کسی پیشے میں ہو، کاروبار میں ہو، اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرا بزنس فیل ہو جائے، میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے، بلکہ ہر آدمی کی جس جگہ پر ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے اس معاملے میں جو میں کر رہا ہوں کامیاب ہو جاؤں. کامیابی انسان کی فطرت میں ہے، لیکن صرف سوچ کا فرق ہے. اگر انسان کی سوچ صحیح رخ پہ کام کرنے لگے تو پھر کامیابی کا رخ بھی بدل جاتا ہے. کیونکہ ہم دنیا میں ہیں، انسان پہ دنیا غالب ہو جاتی ہے، دنیا کا رنگ جم جاتا ہے، اس دنیا میں مست ہو جاتا ہے، اس دنیا کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، وہ اس کی قسم کا ویک پوائنٹ بن جاتا ہے، اسی کے لیے فکر مند رہتا ہے، ہر وقت سوچ اس پر جم جاتی ہے. کیونکہ سوچ انسان کی جس طرف لگا دے اس طرف کام کرنا شروع کر دیتی ہے. لیکن جس سوچ کے ساتھ ہم کیونکہ دنیا غالب ہو چکی ہے، دنیا کی ترقی اور کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں، حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر یہی میسیجز، یہی پیغامات انسان کو دیے ہیں کہ کامیابی کو سمجھنا کہ اصل کامیابی انسان کی کون سی ہے. اور جب انسان اپنی اصل کامیابی کو سمجھے گا تو پھر اس منزل کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں سب سے بڑی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی سوچ کا زاویہ ہم بدلیں. یہ جو سوچ انسان پر ہے دنیا کی، اس کو تبدیل کریں. دنیا کا موسٹ آف پارٹ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. کھانا پینا، مرنا، سونا، کپڑے رتے، بیوی بچے، اللہ کہتا ہے یہ سب میرے ذمہ ہے تیرا. تو پھر تو بھی فکر مند ہوتا ہے، کس چیز سے تو اتنا پریشان رہتا ہے. تو اس پہ کوشش کرے گا کہ بھاگ جائے گا، اٹک جائے گا اور پچھتائے گا، تو اس کی کیا فکر ہے؟ اس کام پہ لگ جو کام میں نے تجھے دیا ہے، اس کام کی تو فکر کر جو میں تجھے بتا رہا ہوں، اس کو کیوں نہیں سوچتا؟ اور ایک جگہ تھوڑی اللہ نے پورے
قرآن کے اندر انسان کو میسج دیے کہ سمجھے. اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دیکھیں بیٹھنے کی توفیق دے دی ہے. کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی ایسی تنگدستی نہیں، صرف ایک سوچ تھوڑی سی ہم نے تبدیل کی، کسی نے اللہ کے ذکر میں بیٹھیں گے. سوچا ہم نے، پہنچا اللہ نے دیا. پہنچاتا اللہ ہے. پھر فاصلے نہیں ہوتے، کسی فاصلے سے انسان بیٹھ کے سوچے، اللہ ان فاصلوں کو کم کر دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے. خود سوچ لیں، آج جتنے بھی لوگ آئے ہیں خود سوچیں کہ صبح کچھ اور پروگرام، شام کو کچھ اور پروگرام، گھسیٹتے ہوئے اللہ پاک اس مقام پہ لے آتا ہے جو کہ اس کے لیے بہتر مقام ہے، اور بیٹھ جاتا ہے. تو یہ سب کاروبار تو اللہ ہی کی طرف سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس کہتا ہے کہ تمہارا کام وہ ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا اس کام پہ لگو. رزق میں دیتا ہوں، ہر چیز میں دیتا ہوں. کوشش، تیری کوشش سے تجھے کچھ نہیں ملتا. ہم جو کہتے ہیں ہاں وہاں کوشش کر جس کے لیے میں نے تجھے کہا ہے. کوشش کی بات کی ہے نا، پورا پروگرام دیا ہے. آپ دیکھیں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. اب یہ دیکھیں کتنا اچھا پروگرام دیا اللہ تعالیٰ. اب اسی آیت کو دیکھ لیں، کیا ہمیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اتقوا اللہ، کہ تم اپنے اندر اپنی دل کی کیفیت، سوچ ایسی بناؤ کہ جس میں اللہ کی عظمت، شان، جلال، کمال جم جائے. یہ ہے کوشش. اتقوا اللہ کا مطلب یہی ہے. یہ خوف نہیں ہے کہ جس طرح بچھو سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ایسے ڈرنا نہیں ہے. اللہ کا ایک تھوڑی ڈر ہوتا ہے انسان کا، بلکہ اللہ کے ساتھ تو یہ تعلق ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. یہ ہے ڈر اصل میں، یہ خوف. یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی کا خوف، اللہ کی رحمت کا خوف کہ ہم میں نے یہ کام کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. آج صبح کی نماز میں نہیں آیا تو میرا رہا ہی نہیں، کہیں نہیں میرا بچا. اللہ ناراض ہوگا تو دن کیا پوری زندگی میری بیکار ہوگی. مجھے آپ بتائیں، اللہ نے پہلے ایمان والوں کو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان تو میں نے تمہیں دے دیا. ایمان لینے گئے تھے آپ کہیں؟ کوئی محنت کی آپ نے؟ جنہوں نے محنت کی ان کے قصے پڑھے ہیں، جو انگاروں پہ احاد کرتے تھے. اصل ایمان انہوں نے حاصل کیا. ہمیں کیا محنت کرنی پڑی؟ کچھ بھی نہیں. آرام سے اللہ پاک نے کلمہ پڑھوا دیا، مسلمان ہو گئے. کوئی حالانکہ اتنی محنتوں سے ملتا ہے یہ ایمان. پوچھے صحابہ کرام سے کہ کیسے کیسے حالات سے انہوں نے ایمان کو حاصل کیا اور کتنی بڑی قربانی کے بعد حاصل کیا. ہمیں تو آرام سے مل گیا. کہتا ہے یہ تو تمہیں مل ہی گیا، تو آگے تو کچھ کرو. دوسرا کام تمہارا کیا ہے؟ واتقوا اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اس کا جلال، کمال، ہیبت، عظمت تمہارے دل پہ اتنی چھا جائے کہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی احکامات کو چھوڑنے کا موقع ہی نہیں ملے. کیونکہ جب بھی انسان بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز کی آواز وہ پڑ رہی ہوتی ہے، ہم بستروں پہ لیٹے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، کاروبار پہ کھڑے ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ہم نماز کو ترک کر رہے ہوتے ہیں. کیا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کا حکم چل رہا ہے، اللہ آواز مار رہا ہے اور میں اس کو اگنور کر دوں اور خوبی کہہ بھی میں اپنا کو ایمان والا؟ کیا وہ بستر پہ آرام کر سکتا ہے وہ شخص؟ کیا اس کاروبار سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ سوچیں، ایمان کا ہم دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن یہ کیفیات آپ دیکھیں ہماری کیا ہے. کہ سب سے بڑی چیز ایمان کی پہچان جو کیا ہے کہ اللہ کے احکام کو ماننا. یہ پہچان ہے ایمان کی، یہ دلیل ہے ایمان کی. ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے نا، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ میرے حکم پہ مانو. اور اس نے ایک واضح حکم
صبح سے شام تک ہمیں جو دیا ہے کہ بس تمہیں 5 وقت میرے سجدہ کرنا ہے میرے پر. اس کا کوئی کام ہے ہمارا دن میں جو اللہ نے ہمیں دیا؟ روزہ رکھنے کو کہا ہے, تلاوت قرآن کو کہا ہے, حفظ کرنے کو کہا ہے, عالم بننے کو کہا ہے. یہ تو ہمارا شوق ہے تو ہم کر رہے ہیں. لیکن اس نے جو ڈیوٹی میری لگائی ہے, جو آپ کی لگائی ہے, وہ کیا ہے کہ میں صرف تمہیں ہر وقت نہیں بلا رہا, صرف 5 وقت جس وقت میری آواز پہنچے تمہارے کانوں تک, تو جہاں کہیں بھی تم ہو, بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جس جگہ بھی ہو, دوڑتے چلے آؤ اور سجدہ کر دو مجھے. ہوتا ہے یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت ہی ہمارے دل میں نہیں ہے. عظمت ہو تو ہم اس کی بات مانیں. یہ نفاق ہے. انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. بھائی غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. یعنی کہ جب آپ چھوٹے ہوں گے یا پڑھتا ہے بچہ اسکول کے اندر, تو اس کی دنیا تو وہ ایک ٹیچر اس کے سامنے جو بیٹھا ہے, تو جب ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ کل تجھے یہ کام کر کے لانا ہے, اس کو ہوم ورک دیتا ہے. اب وہ بیچارہ اس کو تو بخار چڑھ جاتا ہے, کیونکہ صبح میں نے اس کو اپنا ورک دکھانا ہے, اس کا کھیلنا پھرنا بہت محدود ہو جاتا ہے. ایک خوف سا اس کے ذہن میں پھرتا ہے, تو صبح ہوئے گی تو میں نے تو اس کو کام دکھانا ہے, مجھ سے پوچھے گا میں کیا کہوں گا. حتیٰ کہ پھر رونا بھی شروع کر دیتا ہے ماں کے سامنے, مجھے ٹیچر مارے گا, مجھے بلا گیا, میں نے کام نہیں کیا تو یہ ہوگا. ضدی کرتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اس ٹیچر کی عظمت اور خوف بیٹھا ہے اس کے اندر, کہ اگر میں اس کا کام لے کے صبح نہیں گیا تو اس کو چھوڑ دے, بڑے ہو جائیں آپ کا کوئی باس ہے, وہ آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم یہ کام کر کے لانے کل, کیسا وقت گزرے گا آپ؟ ہر وقت دھیان اس طرف رہے گا, یار صبح میں جا کے کام دینا ہے, نہیں دیا تو میرے تو کھانا خراب ہو جائے گا, بڑا مشکل ہو جائے گا. کیوں کہ اس کی عظمت ہمارے دل پہ بیٹھی ہوئی ہے, خوف بیٹھا ہوا اس کا. تو ایک مومن کو کہتا ہے یا اہل زمانہ تو کلا, تیری زندگی تو ایک مثال ہے, اور تجھے جو اصل کام کرنا ہے وہ کام کیا ہے کہ جو میرے احکامات تجھ پہ اترے ہیں, کہ میں جس چیز پہ تجھے منع کیا ہے کہ کام تو نے نہیں کرنا, تو وہ نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہی صحابہ کرام کی زندگی تھی. جان دے دیتے تھے, قربانی دیتے تھے, جان مال سب کچھ ختم کرتے تھے, لیکن کہ اللہ کا حکم ہے اس کو نہیں ٹال سکتے. گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, جو کچھ بھی کرنا پڑا انہیں, کیوں کہ عظمت تھی ان کے دل میں اللہ کی. سمجھا نا؟ اصل کیا بیماری کہ عظمت ختم ہو گئی ہے اس ماحول میں. اس کی جگہ کس کی عظمت آ گئی ہے؟ دنیا کی عظمت آ گئی ہے. تبھی تو کامیابی ہمیں دنیا کی نظر آتی ہے سب کچھ. تو اسی حال میں اگر انسان مر گیا, اللہ وقت کہاں کا وقت, مجھے بتائیں اس کا حال کیا ہوگا, کس حال میں ہو جائے گا, کس حال میں جائے گا. کہ اس میں یہ احساس ہی پیدا نہیں ہو سکتا, میرا مالک, میرا خالق, میرا جو ہے رب میرا, مجھے ایک وقت کام کا حکم دے رہا ہے, میں اس کام کو نہیں کر رہا ہوں. میری کیا مجال ہے میں اس کو انکار کر دوں؟ میری کیا مجال ہے کہ میں اس وقت سو جاؤں جس اللہ مجھے نماز کے لیے بلا رہا ہے نا یہ. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنا علاج کریں ہم مرنے سے پہلے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں, اس کے دل میں جمائیں اندر, کیونکہ سارا کچھ جو ہے کوئی اجزا کام نہیں کرتا. اللہ نے دل ہی اسی مقصد کے لیے بنایا ہے کہ ہمارے دل پہ اللہ کا راج ہو, nobody else. فکر ہو تو اللہ کو, خوف ہو تو اللہ کو, کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. جان گئی بھی تو اس کی تو دی جان تھی. پھر بھی کہے گا حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہیں ہوا. جان دے کے بھی کہے کہ ابھی حق ادا نہیں ہوا تیرا رب, بہت بڑا حق ہے تیرا. اب کتنی کمی ہے یہ کہتا ہے یا نعمت اللہ رب تگوئی رہی وسیلت. اب یہ کیفیت کو حاصل کرنا ہے. اب قرآن خود بتا رہے لا دے, چاہتے ہیں ہم سب نہیں چاہتے کہ ہمارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے, سب چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے.
ہاتھ کھڑا کرنا چاہتا ہے. صحیح ہے. تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں طریقہ. چلیں ماشاء اللہ. آپ ٹی وی سننے ہیں جو طریقہ بتا رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ جس میں کمی ہے. نماز میں آنکھ نہیں کھلتی, نماز یہ ہے جی فجر چھوڑ رہے ہیں کہ وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں. مومن کا کام ہی نہیں ہے, ایک ڈیوٹی لی ہے پورے دن میں سب چیز کا ذمہ دے کے کہ 5 وقت تجھے بلاؤں گا, مسجدیں میں بناؤں گا, مسجدیں میں سجاؤں گا, امام میں رکھواؤں گا, تیرا کچھ کام نہیں. بیچ میں تو سارے کام کر, کھا پی کما, تجھے نہیں روکوں گا, بلکہ تجھے اور زیادہ تجھ پہ رحمتیں نازل کروں گا, ڈسٹرب ہی نہیں کرنا تجھے. لیکن جس وقت میں بلاؤں اس وقت تمہیں نہیں دیکھیں گے دکان کھلی ہے, یہ ہو رہا ہے, ٹیکسی روک دوں, فلاں کر دوں, اس وقت جم جا. بس ایک فکر ہو جائے اس وقت مسجد کون سی نزدیک ہے میں جاؤں, مسجد کون سی میں بھاگوں. اور یہ یاد رکھیں جو انسان اس کوشش پہ چلا جاتا ہے اور جس پہ اللہ کی عظمت بن جاتی ہے تو خود بخود ہر چیز سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے. اس وقت بیوی سے, بچوں سے, جو بھی ہوگا دل کرے گا یار میں جلدی, کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی آدمی. اللہ کی عظمت جو جم گئی. نبی کا عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ نبی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, ہم گفتگو ہو رہی ہوتی تھی ازواج کے ساتھ کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا تھا ایسا لگتا تھا وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے, وہ اس کو تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے پکار آئی ہے. کتنی کمی ہے ہمیں, کتنی کمی ہے. جس کمی کو اگر ہم نے دور نہیں کیا اس دنیا سے چلا گیا دوست, کہ اللہ بلا رہا ہے ہم نہیں جا رہے. کہ ایسی زندگی وہ زندگی خوشحالی والی زندگی نہیں ہے تو انسان پکا سمجھتا. اگر یہ کمیاں ہمارے موجود ہیں کہ اتنی عظمت اور شان اور جلال اور جمال اللہ کا ہمارے نہیں بیٹھا تو کیا کریں. پھر اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس کا علاج بتاتا ہوں. پہلا کب تک وہ الہی وسیلت, پہلا یہ کام کرو کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے یہ معاملات حاصل رسول اللہ یعنی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرو کہ تم کوئی طریقہ کوئی اس کا وسیلہ تلاش کرو. یہ قرآن بتا رہا ہے فرسٹ آف آل کہ تمہیں اس کا کوئی وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا, کسی میرے فقیر کے پاس جانا پڑے گا. صحابیوں نے تو نبیوں کو دربار میں چلے گئے, ان کے ماحول میں لے لیا. کہتے اس سلسلہ ختم نہیں ہے, قرآن میں بات اتاری ہے کہ قیامت تک سلسلہ چلنا ہے, نبی ختم ہو جائیں گے. لیکن نائبی انبیاء آتے رہیں گے قیامت تک. تو پہلا جو آدمی اگر اس کی یہ نیت ہے کہ یار مجھے آخرت کوئی چیز ہے, خبر کا عذاب بھی ہے, اور اس حالت میں میں مر گیا تو جو حالات وہاں ہوں گے اس کو انسان تصور نہیں کر سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو صحیح کر لوں, اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں اتار لوں, اور وہ عظمت آ جائے کہ کسی واز کی ضرورت نہ پڑے, کسی تقریر کی ضرورت نہ پڑے. جس حالت میں ہو بھاگتے ہوئے اللہ کے سجدے کی طرف پہنچ جاؤ. یہ ہے وہ چیز جس کے اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا انسان سے, پہلا ٹیسٹ. کیا ضرورت انسان کی نہ آئے, کیا کوئی چیز اس کو روک لے, دکان, کاروبار, اینی تھنگ ایکسپٹ جس کے لیے عذر پیش کیے گئے, بیماری ہے, دشمن ہے, جو وہ کہاں ہوتی ہے, وہ کبھی من سے ایسی باتیں ہوتی ہیں چھوٹی تصیہ کرے کہ میں پہنچ سکتا ہوں, نہیں پہنچ سکتا. پوری کوشش کرے پہنچنے کی, جب دیکھ بالکل ناچار انہوں نے نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, تب پھر مسجد میں نہ آئے. میں نے کہا میں جا سکتا ہوں, پہنچ سکتا ہوں, چھوڑنا مسجد. نہیں سمجھے بات؟ یہ کیفیت کب آئے گی جب اللہ کی عظمت دل میں اترے گی, خوف ہو جائے گی کہ اللہ سے رحمت سے میں دور نہ ہو جاؤں, اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جاؤں. تو اس کیفیت کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے کیا کرنا ہے, وقت الہی وسیلہ, اس کا وسیلہ تلاش کر.
اس میں اللہ نے برکت رکھی. کیونکہ صحبت اختیار کرو کسی کی. نمازی کی صحبت اختیار کرو گے نمازی بن جاؤ گے. اللہ نے ساری صحبت سے تو معاملہ بنا ہے, پورا دین آیا ہے. تو جس وقت انسان دیکھ رہا ہے کہ میرا دین کمزور ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے, تو پہلا سٹیپ کیا ہوگا اس کا؟ کسی اللہ والی کی صحبت کو چلنا پڑے گا. جاہدوا فی سبیل. سمجھ آ گئی بات؟ آپ اس کو تلاش کرو, اللہ سے دعائیں کرو, اللہ مجھے اس وقت بچا, میں اب صحیح ہونا چاہتا ہوں. تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس شخص تک نہ پہنچا دے. ہو ہی نہیں سکتا. تو نظام ہی یہی ہے کہ تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے کہ اللہ تجھے ٹھیک نہیں کرے گا. الحمدللہ راستے کھول دے گا. وہیں سے کلّہ ہو جل مخش میں کہتا ہے کہ تو خوف کا معاملہ تو پیدا کر, ایسی جگہ سے رزق دوں گا تو حیران ہو جائے گا کہاں سے رزق پیدا. یہ روحانی رزق کی بات ہو رہی ہے, یہ دکانوں کی بات نہیں ہو رہی. تو نیت تو کر کہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں. کیسے صحیح؟ کہ اللہ کے حکم جس وقت ہو کہ اتنی عظمت میرے پاس ہو کہ میرا جسم کانپنے لگے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں. جس چیز سے منع کی ہے ہاتھ کانپنے لگے ہے, میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. پسینہ آ جائے, طبیعت خراب ہونے لگے, لیکن نفس کا وہ کر, لیکن اس سے ہو نہیں رہا. سمجھو عظمت جم گئی اللہ تعالیٰ کی. ڈرامہ ہے, جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. تو یہ چیز نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ تم میری شان کو پہچان جائے, میرے جمال اور کمال کو پہچان میں کون ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ پھر کسی ایسے انسان کے پاس بیٹھ جو آلریڈی یہ کام کر چکا ہے, جو میری ذات میں فنا ہو چکا ہے. فنا ہو چکا ہے پہلے. جب تو اس کی صحبت میں بیٹھے گا اس کے اثرات تجھے مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. ایک دم نہیں ہوں گے, یکدم نہیں ہوں گے, لیکن جیسے جیسے اس کے قریب ہوتا جائے گا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. تیری کیفیت بننے لگے گی. تب تک وہ یہ وسیلہ. پھر آگے ہونا ہے جاہدوا فی سبیل. اس کے بعد بھی یہ ہے پہنچ گئے ہو, انسان مل بھی گئے, کہ پھر بھی کیا ہے دوسرا سٹیپ, وجاہدوا فی سبیل. پھر بھی تجھے کیا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا, پھر تجھے اس پہ مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا اپنے ساتھ. وجاہدوا فی سبیل لعلکم تفلحون. جس فلاح کی تلاش میں تو تھا اس فلاح کو اس طریقے سے تو حاصل کر سکتا ہے. تو دنیا کی فلاح میں تھے نا, اللہ کہتا ہے آخرت کی جس فلاح حاصل دے رہی ہے اس طرح تو حاصل کرے گا. وجاہد. ہم کیا کرتے ہیں, کبھی شیخ کے پاس پہنچ بھی گئے تو بس فارغ ہو گئے, اس کے بعد اپنے تو کچھ ہمیں محنت کرنی ہی نہیں. یہ نہیں ہوتا. اس وقت دوسرا اصل دروازہ کھلتا ہے کہ تو نے آگے وہ طریقہ وہ بتائے گا, لڑنا تو نے ہے آگے دشمن کے ساتھ, لڑنا تو نے ہے. ابھی بھی تجھ پہ حملے ہوں گے نفس کے, شیطان کے, وہ تجھ سے گناہ کرانے کی کوشش کرے گا, ورگلانے کی کوشش کرے گا. تو اس وقت شیڈو تجھے مل گیا ہے شیخ کا, الحمدللہ وہاں تک تو پہنچ گیا ہے. اب تو نے فائٹ خود کرنی ہے. وجاہدوا فی. کیسی فائٹ ہے وہ, کس کے ساتھ؟ وہ فائٹ ہے نفس کے ساتھ ہے. مجاہدہ جس کو کہتا ہے جہاد. وہ انسان اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے. پھر شیخ کے پاس جانے کے بعد بھی نفس چھوڑتا نہیں ہے, پھر اس کو بہکاتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. تو اس نے خود اب مجاہدہ کرنا ہے, اس پر محنت کرنی ہے کہ جس وقت اس کے ساتھ ایسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں, ایسی چیزیں آتی ہوں, تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ خود پھر اپنی ماشاءاللہ اپنی طاقت کو لائے گا. اور پھر وہ چیزیں جو مجاہدے کی جو اسلحہ اس کو دیا گیا ہے کہ جب تیرے پہ یہ حالات ہوں تو اس اسلحے کو یوز کر استعمال کر. تو نہیں سمجھے بات؟
پہلے تو تھا ہی نہ اسلحہ، پھر اسلحہ جو تجھے دیا گیا ہے کہ جب اس حالات میں تو جب جنگ کرے گا اپنے نفس کے ساتھ تو اس اسلحے کو یوز کرنا، اس ویپن کو یوز کرنا. تو جب اللہ والوں کے پاس پہنچتا ہے انسان تو اس لڑنے کے لیے جو اسلحہ وہ دیتے ہیں وہ کون سا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ جو دیا جاتا ہے اصل میں وہ ایک ویپن ہے، وہ ہتھیار ہے. وہ ہتھیار ہے مومن کے پاس کہ جس وقت نفس نے اس کا حملہ کیا اور شیطان نے اس کو کہا کہ تو اب یہ کام وہ کام کر، تو اس وقت کیا کرتا ہے وہ کام؟ فوراً وہ مراقبہ، وہ ذکر، وہ طریقہ جو شیخ نے اس کو بتایا ہوا ہے، فوراً ذکر کو شروع کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جس وقت بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ میں کدھر ہوں. اگر نقشبندی شیخ ہے تو اس کا تو کمال اونچا ہے، وہ زبان تک تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اندر پہنچا ہوتا ہے انسان کے. تو جس وقت ایسا کوئی کیفیت آتی ہے کہ نفس نے حملہ کر دیا، گناہوں کی طرف بھاگ رہا ہے، تو اس کے لطائف چلنے شروع ہو جاتے ہیں، دھڑکنے شروع، اللہ اللہ کی ضرورت لگی شروع ہو جاتی ہے. وہ گناہ اس کو علام کرتا ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ پورا طریقہ بتا رہا ہے ہمیں تفلحون کا، کہ ہم جہنم کی آگ سے بچیں، عذاب قبر سے بچیں. ورنہ اگر دل کی حالت انسان کی نہ بدلے، کیفیت صحیح نہ ہو، تو حال جو ہوتا ہے اس کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے. مجھے اگر نمازیں ہیں، صبح کی نماز چھوڑی باقی میں پڑھ لیتا ہوں، ایک ہے بس صبح. اللہ کے بندے صبح کی نماز چھوڑ دینا کوئی آسان چیز ہے؟ ایک ہی نماز چھوڑنا کوئی آسان چیز ہے؟ اس کے عذاب کم ہے، اللہ کی ناراضگی اس سے جو ہوگی وہ کیا کم ہے؟ لیکن کیونکہ عظمت نہیں ہے دل میں تو وہ ایک نماز ہے، ایک ہی نماز ہے، اس سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں کہ نہ اس نے وہ ہتھیار استعمال ہی نہیں کیا کہ جس میں وہ سست ہو رہا تھا تو اللہ کا ذکر شروع کر دیتا تو ہمت آ جاتی اس کے اندر. اور نقشبندی طریقہ بہت آسان ہے. نقشبندی شیخ تو آپ کو بتاتے ہی نہیں کہ زبان سے بولو، جس حال میں آپ نے تو دل کی طرف توجہ کرنی ہے اور دل کو اللہ کی طرف لے کر جانا ہے، آپ کو جگا دے گا. تو جہادو کیا ہوا؟ مجاہدہ کیا ہوا؟ مجاہدہ یہ ہوا کہ کثرت ذکر. سمجھا رہی بات آپ؟ کثرت ذکر جو ہے یہ مجاہدہ ہے. کسی بھی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثیر کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے قرآن کے اندر، کسی عبادت کے لیے نہیں کیا. حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، ان کی 5 وقت ہی ہے. اسی طرح باقی عبادات دیکھ لیں، ان کی رکھی ہوئی تعداد اتنی بس ہے. لیکن جہاں ذکر کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کثیر ہی آتا ہے. نبی ہم تشریف لے جا رہے ہیں، سفر سے واپس آ رہے ہیں، تو ایک جگہ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ لوگ کہاں گئے آگے بڑھنے والے؟ تو ظاہر ہے انسان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، ہمارے سے جو لوگ ہیں کچھ آگے چلے گئے ہوں گے، پوچھیں نبی پاک اس کے بارے میں کہ وہ لوگ کہاں گئے آگے بڑھنے والے. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ تو تیز رو تھے، ان کے پاس تیز سواریاں تھیں، وہ آگے نکل گئے، آگے چلے گئے. صحابہ نے جواب دیا. تو کیسی تربیت فرمائی اپنی صحابہ کی. نبی کی ہر فکر آخرت پر ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ آگے کمانے والے کدھر سے گئے، وہ جو بہت زیادہ اونچے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ فلاں پیسہ ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں ٹیکنالوجی ہے، وہ کہاں گئے؟ ہمارے تو مبذول ہو جاتے ہیں، تو ہماری سوچیں جو سوچ گندی ہے نا ہماری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی تربیت کی ہے صحابہ کرام کی، تو ان کی ہر فعل کے اندر آخرت پہ بات جاتی تھی. تو جو صحابہ نے جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دیکھیں کیسے ترجیح فرمائی کہ ہاں وہ لوگ کہاں گئے آگے
جاننے والے جو اللہ کا ذکر والہانہ طور پر کرتے ہیں، کہتے وہ نہیں آگے جانے والے. آگے جانے والے کوئی لوگ نہیں ہے. آگے جانے وہ لوگ ہیں جو کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا، وہی لوگ ہوں گے جو آخرت کے اندر سب سے آگے ہوں گے. ہم آپ کتنا ذکر کرتے ہیں، جھوٹ کیسے نکلے، تکبر کیسے نکلے، دنیا کا لالچ کیسے نکلے، اللہ پہ توکل کیسے ہے کہ پیسہ تو وہ دیتا ہے، یا بھاگنے سے ملتا ہے، یا ملک تبدیل کرنے سے ملتا ہے، یا فلاں چیز سے ملتا ہے. اس پہ اعتبار کیوں نہیں آتا ہمیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسم میں اعتبار کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ کنڈیشن ہماری یہ ہے، سوچنے والے غلط. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ آگے والے کون لوگ ہیں؟ آگے والے وہ لوگ ہیں جو کثرت کے ساتھ والہانہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا مقام سب سے آگے ہوگا آخرت کے اندر. ہم کرتے ہیں ذکر، متوجہ کوئی؟ اگر کسی کو شوق ہو آخرت کا کہ جنت بھی کوئی چیز ہے اور جنت میں کوئی چیز ملنی ہے، پڑھتے تو ہوئے سورہ واقعہ، سورہ رحمان، جھومتی جنت کے نام سن کے ہیں، لیکن کبھی سوچا بھی ہے کہ حالات کیا ہے ہمارے؟ وجاہدوا فیہ، محنت کی ہے ہم نے اس پر، کتنے اللہ کے راستے پر ہم نے محنت کی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. ایک اور حدیث ہے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مفرد آگے بڑھ گئے. مفرد کون لوگ ہیں جو آگے بڑھ گئے؟ اب آگے کون؟ کوئی ٹیکنالوجی والے، سائنس والے، کمپیوٹر والے، مال والے، دولت والے، دکانوں والے. ہم تو یہ سوچیں گے وہ سب سے آگے نکل گئے. تو دیکھو جی 4 بیٹے نے، ایک بیٹا اے کام کرتا ہے، وہ بیٹا بہت شو ہی مارتے بچوں، میرے بیٹے ایک وہ ہے جی فلاں یہ ہے. ہمیشہ تعریفیں نکلیں گی تو دنیا کے حساب سے نکلیں گی. میں آج اتنا امیر ہو گیا تو فلاں ہو گیا، تو کوٹھی اتنی بنی ہے، تو ایک کوٹھی مکان تھے بن گیا، تو اے بن گیا. یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی سے بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں ہوتا. تو اب یہ کر لے، تو فلاں کاروبار کر لے، تو ایسے کر لے، تو یہ ٹیسٹ کر لے، تو وہ پاس کر لے. اس کی کوئی وقت ہے؟ اسی وقت اگر سانس نکل جائے، اس کی کیا حیثیت ہے مجھے بتایا، کیا حیثیت ہے اس کی. لیکن جس نے ایک دفعہ اللہ کہا ہوگا زیادہ، اس کی حیثیت دیکھیں کیا ہوگا. اس کی حیثیت ایک دفعہ جس نے اللہ زیادہ کہا ہوگا. میرے بھائی اعتبار ہی نہیں اللہ کی بات، کیونکہ دل نہیں بنا ہوا. دل میں کیا عظمت ہی نہیں ہوتی اللہ کی اتری ہوئی. پاؤنڈ کی بہت قیمت ہے ہمارے سامنے، ریال کی بہت قیمت ہے، ڈالرز کی بہت قیمت ہے. ان کی قیمت گرتی ہے اور اونچی ہوتی ہیں، پتہ چلتی ہیں. سونے کا کیا بھاؤ ہے مجھے پتا ہے. وقت تو یہ ہو کہ بھائی کوئی کام آ رہا ہے ہمارے. یہ تو ایک سانس کا تانا بانا ہے. جس وقت سانس رکا، قصہ ختم، قصہ ختم انسان. تو اس ساری کیفیات کو مٹانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے. اور کہتے ہیں میری عظمت کو بٹھانا ہے تو سب سے کیا ہے، پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، پھر وہاں صحبت میں بیٹھ کر مجاہدہ کرنا سیکھو. پھر بھی یہ نہیں آپ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ میں کہیں جگہ توجہ کر دیں، فلاں کر دیں، یہ ڈرامے نہیں چلتے. اللہ والوں کے پاس جا کے بھی جو آپ کو توجہ کر دیں جی، بس آپ دعا کر دیں جی، آپ فلاں کر دیں، اس نیت سے نہ جاؤ. اس نیت سے جاؤ کہ اب وہاں محنت کرنی پڑے گی. وجاہدوا فی سبیلہ. نہیں سمجھے بات؟ اس کی محنت کیا ہے کہ اس کی محنت یہ ہوگی کہ اب جس وقت اللہ والے کے پاس پہنچ گیا اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا ہے، تو وہاں محنت کرنی. جو کون سے مجاہدہ ہے، کون سا مجاہدہ ہے وہ؟ اس کا مجاہدہ یہ ہے کہ اب تو اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ میں ایسا دے دے کہ جیسے مردہ کو غسال کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اپنے نفس کو اس کے حوالے کرتے ہیں. میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے اپنا فقیر کا. میں اپنی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو، ٹوٹا پھوٹا میں ہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا. تو حضرت نے جب مجھے اجازت دی تو وہاں کے جو بہت پرانے جو حضرت کے خلفوں میں لوگ تھے،
جو نہیں بنے تھے اب تک. تو انہوں بڑا تعجب ہو گیا یہ بھی جوان آدمی ہے, ابھی اس کو تو داڑھی بھی نہیں نکلی ہوئی, اس کچھ نہیں. حضرت نے اس کو اجازت دے دی, چاروں سلسلوں میں خلافت دے دی. خیر جی باادب ہو کر وہ حضرت کا پاس پہنچ گئے سارے لوگ. حضرت معافی چاہتے ہیں, یہ جو آپ نے فاروقی صاحب کو اجازت دی ہے حضرت, مطلب ہمیں کچھ پتہ چل جائے گی کیا راز, یہ مطلب کیا تھا اس نے. اب بہت بڑی بات حضرت نے فرمائی, جو قرآن کی بات تھی, نہ شکل سے ملتی ہے نہ علم سے ملتی ہے, یہ چیزیں جو ہیں اس کا معیار ہی نہیں ہے. اللہ کا قرب ان چیزوں سے نہیں ملتا, نہ جنت اس سے ملے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے, جنت کے پاس لے جاتا ہے, مقام دیتا ہے, خلافت دیتا ہے, اونچے درجے دیتا ہے, وہ آخر ہے کیا چیز. حضرت نے اس کا جواب دے دیا, کہتے وجہ اس کی یہ ہے, اب یہ تو ان کی طاقت تھی نا, بڑا کامل شیخ تھے, ان کو تو خیر مقام میں کیا بتاؤں آپ کو. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی طرف اشارہ فرمایا کہ اس فقیر نے اس کا نفس ختم کر دیا. قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ. سر جھکا لی, سر ڈنگ نکال دیا میں نے, نفس کو ختم کر دیا اس کے من. جب اس کا نفس ختم ہو گیا تو میں اس کی ڈیوٹی لگا دی, آپ چلا اب تو کام کر. اب یہ ہے کہ بگے گا نہیں یہ شخص, اس پہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی, جہاں جیلوں میں جائے گا, صوبتوں میں جائے گا, مقابلوں میں جائے گا, دھکے لوگ دیں گے, لیکن کیونکہ اس کے نفس کو نکال دیا ہے اب یہ صرف اللہ کے لیے کھڑا رہے گا. ایسی کہیں خلافت اور کیا, اور یہ نہیں بیٹھ کے وہ پیسے کمائے گا اور نعرے مارے گا اور یہ کرے گا. خلافت کا مطلب ہم غلط سمجھتے ہیں. خلافت ایک وہ کام ہے جو نبی والا کام ہوتا ہے. میری باتیں سمجھ نہیں سمجھ, تو اسی لیے کیا چاہیے, جاہدوا فی سبیل. اس کا سب سے بڑا مجاہدہ کیا ہے, جیسے دنیا والوں کے لیے سب سے مجاہدہ کیا ہے, اتھے جی چلو اتھوں سودا ملتا ہے سستا, چلو ادھر گاڑی بگا رہے ہیں, اسکاٹ لینڈ تو ملتا ہے چلے جائیں گے, ادھر آج کو مال آئے وہاں نکل جائیں گے. دنیا کسی خطے میں ان کو گھما دو, دنیا کے کام مال کمانے کے لیے آپ ان کو مل پائیں گے ادھر, آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پہنچ جاتے ہیں. وہاں پیسہ ملے گا, وہاں ملے گا, دے ٹریولڈ, جائیں گے, اس پہ کوشش کریں گے. سبحان اللہ, عجیب بات ہے. اسی طرح جو واقعی اللہ کی تلاش میں نکل جاتا ہے آدمی اور سمجھ جاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کے احکامات پہ چلنا ہے. اور یہ جو میں رک رہا ہوں احکامات سے, اس لیے کہ میرے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے, توکل ہی نہیں آ رہا. اللہ پہ توکل ہے کہ میری دل خراب ہے, ایڈمٹ نہیں کرتا آدمی, وہ بیمار ہے نا اندر سے بہت زیادہ, نہ اس کو کوئی شیخ مل رہا ہے, نہ شیخ سے کوئی تعلق ہے, نہ مجاہدہ کی ہے, ایسے ہی مل گیا دین اس کو. صحابہ کا ویسے وہ تو نبی بہت بڑی کسی کی توجہ تھی, کوئی شیخ آ سکتا ہے نبی کے مقابلے میں, امام الانبیاء. تو صحابہ نے مجاہدے کیوں کیے اتنے, ایک گٹی کو چوستے تھے سارے, ننگے پہ کون سفر کرتے تھے, مجھے بتایا. وجہ یہ تھی کہ بتایا یہ گیا ہے جاہدوا, مجاہدہ کرنا پڑتا ہے انسان کو اللہ کو پانے کے لیے. نہیں سمجھے بات؟ تو شیخ ملنے کے بعد بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا آدمی, پھر اس کے مجاہدہ دوسرا شروع ہوتا ہے اللہ کو پانے کے لیے. وہ یہ ہے کہ وہ انسان پھر اس کا مجاہدہ کیا ہے, یہ نہیں کہ رات کو کھڑے ہو گئے آپ تہجد پڑھی, یہ مجاہدہ نہیں. اس کا مجاہدہ یہ کہ اپنے نفس کو اپنے شیخ کے حوالے میں کر دے. اب آپ اپنی بات نہیں مانے گا, سیلف کی بات نہیں مانے گا, اب جو شیخ کہے گا وہ بات مانے گا. شیخ کہتے ہیں کام چھوڑ دے, تیرے لیے صحیح نہیں ہے. اب دیکھ رہا ہے ملین کا میرا کاروبار جا رہا ہے, چھوڑ دیا. میرے ایک مرید اربوں کا کاروبار, سود, بدماشی, میرے پاس آ کے بیعت. میں کہ بیعت تک تو شرط ہوتی ہے. کیا شرط ہے؟ میں کہ تو بیعت ہونا کیوں چاہتا ہے؟
کہتے اللہ کو ماننا چاہتا ہوں، میں سچ آدمی تو کہتے بالکل سچ آدمی ہوں، میں کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، جی میں کروں گا، میں تہجد ہی پڑھوں گا، میں یہ مجاہدہ نہیں ہے ہمارا، یہ تہجد تو عادت ہے، روزے رکھنے تو عادت ہے، یہ تو عادت ہے، انسان چل پڑتا ہے، یہ مجاہدہ نہیں ہے۔ اتنے قرآن پڑھ لیے کہ میں کہ یہ تو مجاہدہ نہیں ہے، مجاہدہ تو وہ جو نفس کے خلاف ہو، اور نفس ہر وقت کروٹیں بدلتا ہے، ہر وقت آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ مختار کاکی تو ایک شیر پہ جان، اسی پہ تو مر گئے تھے، وہ ایک شیر پہ مرے تھے، وہ کیا شیر ہے سب کو ذہن میں میرے نہیں آ رہا، پردست شیر کہ ہم تو ہر وقت مرتے ہیں، ہم تو وہ شہید ہیں جو ہر وقت شہید ہوتے ہیں۔ ایک بات وہ شہید جو تو وہ ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن نفس کا شہید تو ہر وقت شہید ہو رہا ہے کہ ہر وقت ہمیں نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ اس سے کہ کم شہادت ہے؟ نفس تجھے ایک دعوت دے رہا ہے کہ لڑکی کی طرف دیکھ، خوبصورت حسین، اور تو اپنے نفس سے تلوار چلاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ نفس ایک دعوت دے رہا ہے تجھے گناہوں کی طرف، اور تو اس کو کچلتا ہے، کیوں؟ اس کے لیے جو تیرے سامنے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جو غائب میں پردوں میں ہے، سبحان اللہ، اس کے حکم پہ تو کرے، کیونکہ اس کا جمال جلال عظمت تیرے دل میں چھا چکی ہے نا، اب تو سمجھتا ہے اس کو تیرے سامنے، وہ ما کما انما کنتم، دوری نہیں ہے تو اس سے کسی طرح سے۔ زندگی کے مقصد کو سمجھ اللہ تعالیٰ، اللہ کہتا ہے مقصد یا حل نام اتقوا اللہ، ایمان والو اپنے مقصد کو سمجھو، اپنے رب سے تعلق پیدا کرو، ایسا تعلق کہ پھر تمہارے ہاتھ گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ یہ تقوی اللہ، یہ ہوتا ہے ہاتھ تلے نہ اٹھیں، تیرا دل کا تعلق اللہ سے ایسا ہو جائے کہ جو حکم آ جائے تو اس کو فوراً مانے کہ حرام ہے، میں اس کو نہیں چھوؤں، میں اس کو نہیں مانوں، طبیعت نہیں مانے تو کیسے ملے گا؟ جاہدو، اس پہ مجاہدہ ہو۔ مجاہدہ کیا ہوگا کہ اپنے نفس کو اس شیخ کے حوالے کر دیں۔ ہم شیخ کے پاس اس لیے جاتے ہیں ذکر کرنا، ذکر کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تو ذکر ابھی شروع ہی نہیں کیا تھا، ابھی تو سیکھا پورا نہیں تھا، میں نے تو ابھی تک حضرت کے ہاتھ میں پوری بات بھی نہیں کی تھی، تو حضرت نے نفس کو ختم کر خلافت دے دی۔ اصل مقصد تو نفس ہے کہ کس سے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس معیار کو رکھیں پر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ چند باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بہت گزرے انسان ہیں، بہت فتنوں کے دور میں ہم ہیں، موت تو آنی ہے دوستوں، تو اس وقت یاد کریں بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم کس پوزیشن میں ہیں، ہمارے دل کی کیا حالت ہے، ہماری کیا کیا حیثیت ہے۔ نفس تو انسان کو دھوکہ دیتا ہے، تو اتنا بڑا آدمی ہے، تو اتنی بڑی چیز ہے، تو بڑا اتنا عالم ہے، تو اتنا بڑا، وہ اس کا کام یہ ہے انسان کو اوپر کرنا۔ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں ہوں کیا، میری کیا حیثیت ہے۔ مقابلہ کسے کرے؟ نبی ہم شریعت اور سنت سے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کرتے کہ میری کوئی پوزیشن ہے، میری حالت کیا ہے اس کے مقابلے میں۔ جس شاید دنیا کچھ نہیں ہے میرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ دل کو دیکھنا چاہیے انسان کے دل کی کیفیت ہماری کس طرح بدل چکی ہے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے، پھر مجاہدہ، پھر شیخ کے بتایا مجاہدہ چلتا ہے، جو شیخ پھر جیسے مجاہدہ کرائے گا تیار رہے آدمی۔ مقصد شیخ بھی نہیں ہے، مقصد کون ہے؟ رب ہے، تو حل بھی کر رہے ہیں آپ کی، یہ بھی اس کا فضل، اس کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس دل، ایک انسان کے دل میں آپ کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، آپ کا خیال کر رہا ہے، آپ کو توجہ کر رہا ہے، دنیا سے نکال رہا ہے، اللہ سے ملا رہا ہے۔ ایک اور بات بھی سن لیں کہ یہ جو دین ملتا ہے نا، اس طرح نہیں ملتا بعض سے، تصدیقوں سے، یقینوں سے انسان تبدیل کبھی نہیں ہوا۔ اثر ہوتا ہے وقتی اثر ہو جاتا ہے انسان پہ اور پھر اتر جاتا ہے۔ اصل جو تبدیل ہوتا ہے انسان اس وقت جب دل تبدیل ہوتا ہے۔
واز ہونا، تقریر کا سننا، کسی اچھی تقریر سن لی، بہت کوئی اونچے عالم آ گئے، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی نے نقطے سے بیان کیے ہیں، انسان پر اثر ہوتا ہے اس کا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہیں آتا ہے آدمی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اللہ والوں کے پاس جو ہے وہ یہ علاج نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں تقریریں ہوتی ہی نہیں ہیں، واز ہوتی ہی نہیں ہے، ان کے اندر لمبے چوڑے کو تفسیریں چلتی ہی نہیں ہیں، ان کے آگے کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ دل کی صفائی ہوتی ہے، ان کا طریقہ دل کی صفائی کا ہے، تصفیہ قلب جس کو کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ اللہ کیسا ملتا ہے اس بندے کو؟ اتنا آسان نہ سمجھیں جنت کو، ہم حسد تو یہ اتنا ہے کہ معمولی طریقے سے مل جائے گا، تو پھر صحابہ کرام نے جتنی محنت کی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خود نبی صاحب کریم ساتھ تھے وہاں پر، اتنی آسان جنت نہیں ہے دوست، اتنا آسان نہ سمجھے جنت، کیونکہ وہ نماز بھی نماز نہیں ہے ہماری جو اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں گے، وہ نماز بھی نماز نہیں، کیوں کہ ساری جب چیزیں جو عبادات ہوں گی جب اللہ کے قریب سامنے پیش کی جائیں گی تو وہ تو قبولیت پر ہے یا نہیں ایسا؟ اگر قبول ہو گیا تو کام بنے گا نا، آپ پڑھتے رہے نمازیں، کرتے رہے عمرے حج، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیا یہ سٹینڈرڈ آپ نے رکھا کہ کیا جو میں اب کر رہا ہوں یہ قبول ہوں گی اللہ کے دربار میں نہیں ہوں گی؟ نہیں سمجھے بات؟ ضرور شوق سے کریں، آپ ہر سال حج عمرے پہ جائیں، تہجد پڑھیں، نفل پڑھیں، جو کچھ کریں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچ لیں کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیا معیار رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کی قبولیت کا؟ اگین سوچیں، یہ بھی کبھی نہیں سوچا ہم نے۔ اللہ خدا ہے کہ جب یہ سب چیزیں میرے پاس آ جائیں گی تو شہید بھی آئے گا، عالم بھی آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تو ان کا معیار میں ایک ہی رکھوں گا، وہ کیا؟ اخلاص، یہ میرے لیے تھا یا دنیا کے لیے تھا؟ نہیں پتا، یہ خانقاہ آپ نے کھولی ہے، اللہ کہے گا یہ خانقاہ میرے لیے کھولی تھی یا دنیا کے لیے کھولی تھی؟ مدرسہ تو نے کھولا ہے میرے لیے کھولا تھا یا اپنے کمائی کے لیے کھولا تھا؟ میں عالم بنا ہوں اللہ کے لیے بنا ہوں یا میں صرف تقریریں کرنے کے لیے بنا ہوں، دنیا کے لیے بنا ہوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف خالص چیز لے گا، تعداد نہیں لے گا، اسی طرح 5 نمازیں رکھی ہیں، خالص چیز دیکھے گا، اس میں خالص کون سی ہے، جو خالص ہوگی اس کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کبھی بھی ہم فکر رکھتے ہی نہیں، سوچ رکھتے ہی نہیں ہیں، محاسبہ کرتے ہی نہیں ہیں، بس یہ ہو گیا جی پڑھ لی نماز، بس یہ بڑا نیک آدمی، کبھی نہیں سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا معیار کس چیز کے لیے رکھا ہے، اور اللہ نے کتنی بڑی ڈیل دی ہے کہ جب تو یہ بات سمجھ گیا کہ تیری نماز تیری عبادت اخلاص سے قبول ہوگی، تو اب کیا کام بنے گا؟ کام یہ ہے کہ اب تو یہ نیت کر کہ نماز پڑھتا رہے، اب تو نے اس کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ اخلاص بھی آ جائے، صائم مشکورہ، سبحان اللہ، کہ جب تو اس کوشش پہ چلے گا چاہے تو کامیاب ہو نہ ہو، لیکن جب تو میرے پاس آئے گا تو میں تیری نماز کو قبول کر لوں گا کہ تو نے کوشش کی تھی۔ تو یہ شیخ کے پاس جانا بھی کوشش ہے، یقینی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن آپ کامیاب ہیں کیونکہ آپ نے کوشش شروع کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے تو کوشش کی، مجھے اب اپنے شیخ تھے وہ حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی جو حضرت تھانے کے، تو ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے، آج نے صحبت لی ان کی، فرماتے ہیں بھئی یہ بڑا اچھا انداز تھا ان کا، بڑا سیدھا سادہ انداز سے بات گفتگو فرماتے تھے، بڑی خوبصورت، بڑی سیدھی سادی۔ کبھی آج یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ماحول ہی ایسا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہم انگلینڈ میں آئے ہیں جی ہم کیا کریں، ہر طرف گناہ ہوتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں فلاں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی چلو ٹھیک ہے، اس کے حضرت بتاتے ہیں تم اللہ کے دربار میں چلے گئے اور تم نے اللہ کے سامنے یہ بات کی کہ جی ہم کیا کرتے، ہم تو مجبور تھے، ماحول ایسا تھا، ایسی چیز تھی، فلاں چیز تھی، ایک تم چل تو تم کہہ رہے ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے،
تو اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا تم سے کہ کیا تو نے میری طرف تھوڑا رجوع کر کے مجھ سے تو نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اس چیز میں پھنسا ہوں، مجھے اس سے بچا دو؟ سبحان اللہ، کیا تم نے یہ بات کی تھی میں چرچ کا آدمی ہوں، مجھ سے چرچ کی عادت ختم کر دیں؟ کیا مجھے اس چیز کی عادت پڑی ہے چیزیں دیکھنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہفتے نہیں مجھے عادت ختم کر دو؟ کہ ایک دفعہ بھی تو نے میری طرف رجوع کیا تھا اس بات کا، تو اس کا کیا جواب تو دے گا؟ تو کم از کم ہم کوشش شروع کر دیں کسی چیز کے لیے اور سعی شروع کر دیں، ضروری نہیں کہ آپ اس سے پوری اتریں، لیکن آپ اس چیز کو لینے کی جو اللہ نے فارمولہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے کیا کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں، عظمت پیدا کریں، عظمت کے لیے آپ کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں، اللہ والے کے پاس جانے کے بعد اس کے مطابق آپ مجاہدہ شروع کر دیں، بس یہ آپ کا کام کرنے کا ہے۔ کتنے کامیاب ہوتے اس سے کوئی تعلق نہیں لگتا، بس تیری کی ہوئی کوشش جو میں نے بتائی تو نے شروع کر دی تھی، تو کامیاب ہو گیا۔ تو ناکام کبھی نہیں جاتا، قدم اٹھانا تھوڑی سے بس، لعلکم تفلحون، تاکہ ہم فلاح پا جائیں۔ سمجھ آ گئی نا ہمیں؟ تو آج کی بات یہی تھی، میرے دل میں آئی، اپنے لیے میں نے بات کی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں قدم بڑھانا چاہیے دوست، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ آئے گا کہ تیرا دل صحیح نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، نہ اللہ کا خوف ہے تیرے اندر، نہ تو کیوں کرتا گناہ، اس پہ غصہ کیوں ہوتا، اس کو گالی کیوں دیتا کہ یہ جائز ہے، یہ ہے تو ناجائز، پہ کیا کیوں؟ کہ اپنی بیوی کو تھپڑ مارنا جائز تھا، نہیں پہ تو نے کیا کیوں؟ وہ ایک نمک ہی کم تھا نا، اس نے ایک بات نہیں مانی تھی، اتنا غصہ کرنے کی ذات کی ضرورت تھی تجھے بیوی کہ جائز ہے؟ شریعت نے اجازت دی تھی اس چیز کی، تو نے جو کام کیا شریعت نے اجازت دی تھی کہ نہیں؟ جواب یہ آئے گا نا، پھر تو نے کیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں؟ کوشش کر دیں، ورنہ تو مرے گا غافل ہو کے، ٹھکانا تیرا کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو کیا کوشش کرنی؟ تو بہت بڑی کچھ نہیں، کسی اللہ والوں کو تلاش کر کے پاس بیٹھ جا۔ اللہ والا جو ہوگا نہ تجھے پیسے لے گا، نہ پیسے لے گا، نہ تیری کمائی لے گا، نہ تیری چیزیں دکھے گا، وہ تو چپتی باتیں کر کے تیرے ضمیر کو صحیح کرے گا۔ جیسے آتے ہیں نا ٹیلی فون آ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس بھی ڈاکٹروں کے، آج یہ فلاں انجیکشن فلو نکلا ہے، RS بھی آئی ہے، اس کا فلو لگوا لیں، فلاں فلو ہو گیا اس کا انجیکشن لگوا لیں، آ رہے ہیں سب لوگوں کے پاس، بھاگے جا رہے ہیں نا آپ لوگ، جلدی فلو لگا لیں۔ تو اللہ والے بھی پھر ٹیکے لگاتے ہیں نا، پھر سیکھتا یہ جھوٹ کا ٹیکہ ہے، یہ آنکھ کی زنا کا ٹیکہ ہے، یہ غیبت کا ٹیکہ ہے، تکلیف تو ہوتی ہے نا پھر ٹیکے کی نہیں ہوتی۔ جی مجاہد ہے، بیٹھ جائے گی در پہ جا کے، کیوں کہ اللہ تو نے کہا تھا میرے کسی بندے کے پاس چلے جاؤ، ہم چلے گئے، ہم اس کے پاس بیٹھ کے جو محنت کر لی، جو کرتے تھے، جو ذکر سنتے ہیں ہم ذکر بھی کرتے تھے، اس میں ہم جس مسجد میں ہم آتے تھے ہم نے تو پوری کوشش کی، اللہ کہ جا تو جنت میں چلا جائے، یہ قرآن کی زبان ہے۔ نجش کا جلیس ہوں، حدیث کہتی ہے کہ کبھی بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ناکام ہوتے ہی نہیں ہے، نجش کا جلیس کبھی ناکام نہیں ہو۔ کریں گے بھائی یہ کام، بس ایک طرف پکڑ لیں، جم جائیں، لیکن مجاہدہ کرنا ہے۔ مجاہدہ کیا ہے؟ کہ اپنی شیخ کی بات کو ماننا ہے، ورنہ پورا کام نہیں ہوا۔ پہنچ تو گئے آپ، مان بات پھر بھی اپنے نفس کی رہیں، نہیں، نفس کو ختم کر کے جو شیخ کہے وہ کہوں گا۔ شیخ کہہ رہا ہے یہ کام کرنا ہے، صبح اس وقت آنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، I'll do it, no excuse۔ یہ نہیں کرنا میں نہیں، ٹھیک ہے کریں گے، میں آؤں گا، میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کا نام مجاہد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس 4 دن کی زندگی میں، 4 دن کی زندگی میں ہم کچھ کام کر لیں۔ دنیا کے جتنی محنت آپ کریں گے دوستو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، تجربہ کر کے دیکھیں، کچھ نہیں ہے۔ 70 سال کے بعد بھی، 80 سال کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا کمائی کے بعد۔ دیکھ لیں آپ جو کر چکے ہیں ان سے آپ مل کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، بڑا ہم نے دنیا میں کمائی کی ہے، روز ملتے ہیں مجھے ایسے آتے
70 سال جی بڑا ہم نے یہ کیا بڑا کیا, کچھ بھی نہیں ہوا جی, جمع کرتے رہے پیسے نہیں, وہ اولاد ایسی ہوئی جی فلاں نہیں, کبھی بھی کچھ نہیں ملے گا دنیا کی محنت میں. کس میں مل رہا ہے؟ آخرت کی محنت میں. ورنہ یہاں تھی روتے رہیں گے, اور وہاں تو رونا تو ایسا ہوگا اللہ معاف فرمائے, تو اس کا تو تصور یاد نہیں کر سکتا. جب پھینکا جائے گا نا, قرآن کی آخری بات بتا دوں آپ کو, جہنم میں ایمان والوں, تو وہ پوچھیں گے مومن سے, اوے تم تو یار ایمان والے ٹھیک ٹھاک آدمی تھے, تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ یہ قرآن کی زبان بتا رہا ہوں آپ کو. اور تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ تو جنت میں ہوں گے نا. کہنے یار اب اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بتایا کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو وہ جہنم میں بتا رہا ہے کہ میں یہ کرتا تھا. وہ جہنم میں کیا کہ سب سے پہلے کیا کہے گا کہ یار بڑا بس کیا بتائے کیوں یہاں پہنچا جہنم میں, حالانکہ ایمان تھا میرے پاس. پہلی بات کہتے یار نماز چھوڑتا تھا میں, نماز کی میں نے فکر نہیں کی, جماعت نے کبھی نہیں کیا, کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. پہلی چیز اس نے یہ بتائی جہنم میں کہ میں جہنم میں آنے کی وجہ میری یہ کہ میں نے نماز کی قدر نہیں کی, نماز کو چھوڑا. معمولی چیز نہیں بھائی, اللہ کے حکم ٹال دینا. تو محنت کریں, بہت آسان محنت ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ والا تلاش کر لیں, ہاتھ پکڑ لیں, بوجھ سارا اس پہ ڈال دیں, اور کیا کام ہے آپ کا, اب پھر اس کہنے پہ چلنا شروع ہو جائے, ڈانٹ کھائیں بس پیچھے لگ جائیں. جی بات اس کی معنی یہی مجاہدہ ہے, بات اس کی معنی یہ نہیں. وہ بلا رہا ہے پرواہی کوئی نہیں, جی ہم تو نہیں آ سکتے, مجبوری نہیں, پہنچے نہیں. یہ کیسے شیخ مرید دی بھائی, یہ تو وہ حال ہے. شیخ آپ کو طلب کر رہا, آپ آ ہی نہیں رہے, آپ بھی تو 2 دن 3 دن کے بعد آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جس کو اپنے شیخ کے ساتھ یہ تعلق ہے تو اس کو آگے کیا تعلق بنے گا مجھے بتائیں. جس سے تعلق قرب لینے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, بھائی آپ کہیں بھی ہو آواز مارے فوراً بھاگتے ہیں آپ سب کو, ہم چھوڑ کر. میرے شیخ کا حکم آیا مجھے ملو, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کیوں بلایا میرے شیخ نے مجھے, نہیں آ رہے, ٹائم نہیں تھا جی. میں سوچا آرام سے آئیں گے تو, اور تلاش کس کی, یہ جنت کی. سبحان اللہ, تلاش جنت کی ہے. ایسا تعلق نہیں ہوتا شیخ کے ساتھ, یہ نہیں ہوتا. حضرت مجدد حسین رحمۃ اللہ نام سنا نا آپ نے, ان کے شیخ تھے باقی بلت, وہ تھے باقی بلت. سخت دوپہر کا وقت, ہندوستان گرمی, حضرت آرام فرما رہے تھے حضرت مجدد ثانی اپنے اجرے میں. ایک فقیر آیا, اس نے کہا آپ کو شیخ طلب کر رہے ہیں. جوتا بھی نہیں پہنا, قمیض بھی نہیں پہنی, اسی حالت میں بھاگنا شروع کر دیا اپنے شیخ کی طرف. اس نے حضرت کپڑے قدر نہیں, میں شیخ نے بلایا, شیخ نے بلایا. یہ مجدد ثانی کی بات کر رہا ہوں. سیدھا جا کے اسی حالت میں کھڑے ہو گئے. احمد تم کپڑے تو پہنتے, کہتے یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو, آپ مجھے بلائیں اتنی دیر میں کر دوں کہ میں آپ کے پاس نہ آؤں. آپ سمجھتے ہیں مجدد جو بنے تہجد سے بنے, تسبیحوں سے بنے, ذکر سے بنے. مجدد جو بنا اس طریقے سے بنا جو اللہ نے بتایا تھا. اب تو ہی وسیلہ یہ کہ وسیلہ جو اس کو پکڑا تھا. یہ مجاہد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم
اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجلنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته وحشرنا في زمرته. لا إله إلا أنت يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع ولياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. اللهم اعفنا في بدني. اللهم اعفنا في سمعي. اللهم اعفنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.